يمسه مثلهما وهو العلي العظيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خير لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ رب العزت نے اس وقت معاشرے کے اندر جو ہر گھر کی حقیقتاً زینت سمجھی جاتی تھی لیکن یہ بہت بڑی خباثت تھی کہ شراب ہر گھر میں عام تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں آنا، یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو تمہیں احساس ہو کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ تمہیں علم بھی ہے. اور اس کے بعد اگر پانی نہیں، انسان کا وضو خطا ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ وہ اسے غسل جنابت جو ہے اس کی ضرورت ہے، تو ایسے حالات میں فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. پھر حکم یہ ہے کہ پاکیزگی کو اختیار کرنا ہے، بے شک تیمم کر لیں. یہ نہیں کہ اگر حالت جنابت میں ہے تو پانی نہیں ہے تو انسان نماز کو چھوڑ دے، معاملات کو ترک کر دے، نہیں، بلکہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرنا ہے. تیمم کیسے ہے؟ اپنے چہرے پہ مٹی اور ہاتھ پہ اسے مل لینا ہے، تو یہ انسان کی پاکیزگی کے قائم مقام ہو جائے گا. یہ اتنی دیر تک انسان کر سکتا ہے جب تک پانی میسر نہیں آتا. جب پانی میسر آ جائے تو پھر اسے اگر وضو کرنا ہے تو وضو کرنا چاہیے، اگر غسل کی ضرورت ہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو ہمیں یہ فیسلٹی دی ہے نا تیمم کی، کہ اگر غسل نہیں کر سکتے یا پانی نہیں یا کوئی مجبوری ایسی آ گئی ہے تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، اس بات پہ یہودی ہم سے بڑا ہی حسد کرتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی مہیا فرمائی، یہود کو اس بات پہ بڑی چڑ تھی کہ ہمیں کیوں نہیں آسانی ملی، انہیں کیوں مل رہی تھی. یہ اللہ کے حکموں پہ ہمیشہ اعتراض کرتے تھے کہ ایسے نہیں، ایسے ہو جاتا تو ایسے ہو جاتا. جب کوئی انسان اپنی عقل استعمال کرے تو اللہ اس کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. لیکن امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے سامنے جب بھی کوئی اللہ کا حکم آتا تو ان کی زبان پہ یہی بات ہوتی، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، ہم فرما برداری کریں گے. تو اب اللہ رب العزت جن لوگوں کو، یہود جنہیں کتاب دی گئی، ان کی خباثتوں کا تذکرہ یہاں سے کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. یہاں یہ جو بات ہے بڑی تعجب والی ہے، حالانکہ انہیں پوری کتاب تورات دی گئی. تو ائمہ مفسرین نے اس کے متعلق یہ فرمایا کہ ایک حصہ اس لیے کہا کہ اس نے اکثر کتاب کو ضائع کر دیا تھا. دوسرا یہ کہ وہ اپنی مرضی سے گھڑ گھڑ کے باتیں کتاب کی طرف منسوب کرتے تھے، اس لیے اصل تورات نہیں رہی، اس کا کچھ حصہ باقی ہے ان کے پاس. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یعنی پہلی کتابوں میں سے کوئی چیز سنو یا پڑھو
تو نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو. تصدیق یعنی اسے سچا بھی نہ سمجھو اور اس کے متعلق جھٹلاؤ بھی نہ. ممکن ہے یہ ان کے علماء نے اپنے پاس سے ڈالی ہو اور یہ بھی ممکن ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جنہیں ہم نے کتاب کا حصہ دیا تھا ان کا کردار کیا تھا. یشترون الضلالہ، یہ گمراہی خریدتے تھے. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بات ہمیں بھی کہی گئی ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ گمراہی خرید کے لیتے ہیں اور ہدایت مفت میں ملتی ہے نہیں لیتے. اور والعذاب بالمغفرہ، اللہ انہیں معاف کرنا چاہتا ہے پھر بھی عذاب کو ترجیح دیتے ہیں. اور آج آپ دیکھ لیں، اگر ایک آدمی برائی کا کوئی بھی کام اسے کرنے کے لیے نکلے یا اسے دیکھنے کے لیے نکلے تو اس پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. لیکن آپ نماز کے لیے اللہ کے گھر میں تشریف لائیں تو کبھی کوئی پیسہ نہیں کسی نے نہیں کہا کہ ٹکٹ لے کے اندر جائیں. اسی طرح نیکی کے جتنے بھی امور ہیں یہ مفت میں ملتے ہیں، لیکن انسان کی عجیب فطرت ہے کہ یہ گمراہی کی طرف جاتا ہے. حقیقتاً یہ یہود کی بدصفتی تھی جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی کہ کتاب ہم نے ان کی ہدایت کے لیے دی تھی، لیکن اولئک الذین اشتروا الضلالہ، وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی. ویریدون ان تضلوا السبیل، اور صرف گمراہی خود نہیں خریدی بلکہ وہ چاہتے تھے کہ آپ کو بھی گمراہ کر دیں. یعنی یہ ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ آج بھی ہیں، جو لوگ غلط رستوں پہ چلتے ہیں نا، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے بھی غلط رستے پہ چلیں، جبکہ جو اچھائی کی دعوت دینے والا ہے وہ کہتا ہے مجھے کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں کرتا نہ صحیح. لیکن جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں، برائی کرنے والے، نشہ کرنے والے، حرام خور، وہ چاہتے یہ ہیں کہ دوسرے بھی اسی رستے پہ چلے. یا کوئی انسان مشرک ہے یا بدعتی ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ بھی اسی رستے پہ چلے. حالانکہ ہدایت کا رستہ وہ ہے جو اللہ نے اپنی پاک کلام قرآن میں فرمایا. تو اللہ رب العزت ہم سب کو راہ ہدایت پہ گامزن کر دے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، ان کا ارادہ یہ ہے کہ آپ بھی گمراہ ہو جائیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ جو آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اللہ اسے جانتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ آپ کے لیے دوست کافی ہے اور مددگار بھی اللہ ہی کافی ہے. آپ نے فکر نہیں کرنی، یہ جتنی مرضی پلاننگ کر لیں، جو مرضی کر لیں، یہ آپ کا بگاڑیں گے کچھ نہیں. اور آج میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم بھی کتاب و سنت یعنی قرآن کریم اور رسول اللہ کے فرمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ رب العزت ہمارا دوست بنے گا. ہمیں کوئی جب ہم اصل ٹریک سے ہٹیں گے پھر ہم ایک جہاں مردی کو لے جائے. اسی وقت انسان گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے جب وہ اپنے اصل ٹریک کو چھوڑ دیتا ہے. اصل ٹریک ہمارا کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. پھر اللہ یہود کے علماء کا وطیرہ بتاتے ہیں، کہنے من الذین حادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو یہود ہیں یہ اللہ کے کلمات کی تحریف کرتے ہیں ان کی موضوع کو بدل کے. موضوع کو بدلنے کی 3 معنی کیے ہیں. ایک معنی یہ کہ جہاں سے دل کیا ایک ٹکڑا اٹھایا دوسری جگہ لگا دیا، یعنی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہے اللہ کی کتاب، لیکن بجائے اس بات کی کہ پوری بات کو پڑھ کے سنایا جائے یا پڑھا جائے، تھوڑا سا ٹکڑا لیا. جس طرح میں پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ بعض بد نصیب لوگوں کو مذاق کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اہل ایمان نماز کے قریب نہ جانا، آگے بات نہیں کرتے.
یہ طریقہ کار یہود کا تھا، یہود کے علماء کا تھا کہ وہ اس طرح تحریف کرتے۔ دوسرا تحریف کا معنی یہ ایک معنی کیا ہے، یہ تحریف معنوی کرتے، یعنی اس کا ترجمہ ہی غلط کرتے۔ اور آج بدقسمتی سے مسلمانوں میں بہت سے ایسے بظاہر اپنے آپ کو اسلامی اسکالر کہلاتے ہیں، لیکن بدنصیب لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اللہ کی کلام کا غلط ترجمہ کر کے، اس کی غلط تفہیم لوگوں کو دیتے ہیں۔ اللہ حکم کچھ دے رہے ہیں اور لوگوں کو وہ کچھ اور بات سمجھا رہے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی غلط تعویلات کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے، جبکہ ہمارا مسلک اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اصل مسلک وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی توفیق دے۔ اور کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں جو سرے سے الفاظ ہی کو بدل دیتے تھے۔ اللہ نے ہم پہلے پارے میں پڑھا ہے، ان الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے پھر اللہ کی طرف کہتے یہ اللہ نے بھیجی ہے۔ یعنی یہ مختلف طریقے تھے یہود کے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، ایسی بات سے ہمیں بچائے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کے موضوع کو بدل دیتے، ویقولون، اور کہتے سمعنا وعصینا، ہم بات سن تو لیتے ہیں لیکن ماننا نہیں ہے۔ واسمع غیر مسمع، سنو اس طرح جیسے سنی نہیں۔ وراعنا علیہم بالسنتہم، اور اپنی زبان سے کہتے بظاہر ایسے، وراعنا ہماری رعایت کیجیے، اپنی زبان سے بظاہر یہ کہتے لیکن مروڑ کے کہتے وراعینا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، عربی زبان کا معنی ایک لفظ کے ادھر ادھر ہونے سے بدل جاتا ہے۔ راعینا کا مطلب ہے ہماری طرف دیکھیے یا ہماری رعایت کیجیے، لیکن جب اسے راعینا پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہمارا چرواہا، ہمارا نوکر۔ تو یہ بدبخت جو ہے اپنی زبان کو موڑ کے بظاہر، یعنی ایسے سمجھتے تھے کہ جیسے سنا ہی نہیں، اور دوسروں کو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن اللہ نے ان کو ننگا کر کے رکھ دیا ان آیتوں کو اتار کے۔ یہ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے یہ بات، وراعینا، کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ ہماری طرف دیکھیے یا ہماری رعایت کیجیے، لیکن یہ بد نصیب بات کو موڑ کے کہتے وراعینا، اے ہمارے چرواہے۔ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اپنی زبان کو موڑتے، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، ہمارے دین کو تانا دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ان کے لیے کیا تھا یہ کہتے سمعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کریں گے، وَاسْمَعْ، کہتے کہ ہم نے سنے آپ، وَانظُرْنَا، ہماری طرف دیکھیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمَ، اور سیدھی راہ ہوتی، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، انہوں نے جو کفر کیا تھا اللہ نے اس بات کے سبب ان پہ لعنت ڈال دی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ ایمان نہیں لائیں گے لیکن بہت کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت پہ لبیک کہتی ہے، مشرکین اور عیسائیوں میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.5 لاکھ کے قریب لوگ تھے، لیکن یہود میں سے صرف 10 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ ایمان نہیں لائیں گے، بہت کم لوگ ان میں ایمان لائیں گے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، یہودی کبھی اپنے آپ کو نہیں بدلتا، یہ ہمیشہ اپنی گندی فطرت پہ قائم رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ بکفرہم، یہ سب کچھ میں اس لیے کیا ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پہ لعنت ڈال دی ہے، اور جسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اسے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے کردار سے محفوظ رکھے
بدقسمتی میرے پیارے بھائیوں یہ ہے کہ امت اسلام کے اندر بھی ایسے فرق آج موجود ہیں کہ بالکل گندا اور غلیظ عقیدہ ہے ان کا، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، رسول اللہ کی ہر بات پہ نافرمانی کرتے ہیں، اس کے باوجود بڑے خوش ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے کردار سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔